علم والوں کا مقام بڑا ہوتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ علم والوں کا مقام بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ جو ہیں یعنی کہ مدرسے چلاتے ہیں اور علم کو فروغ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھتا ہے, ہرا بھرا رکھتا ہے. اس لیے کہ جو نبی کی حدیثوں کو آگے پہنچاتا ہے اس شخص پر رسول اللہ کی خاص عنایت جلوہ فگن ہوتی ہے. نبی کے مشن کو آگے پہنچاتا ہے. ادارہ چلا رہے ہیں مولانا ارشد صاحب لڑکیوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلے کو اور بلند فرمائے, آمین آمین, اور خوب ترقیاں نصیب فرمائے. آمین. زور سے بول دو آمین. ارے علم کی بہت بڑی شان ہوتی ہے, علم کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے علیکم بالعلم فإن العلم قوت. تم پر علم سیکھنا ضروری ہے, اس لیے کہ علم طاقت کا نام ہے, علم پاور کا نام ہے, علم انرجی کا نام ہے. جب تم علم سیکھو گے میرے بھائیو جلال پور کے زندہ دل مسلمانوں, تب تمہیں پتا چلے گا کہ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں. جب تم علم سیکھو گے تب تمہیں پتا چلے گا غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں. جب تم علم سیکھو گے ان عالموں کے پاس آ کر کے بیٹھو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ وضو میں 16 سنتیں ہوتی ہے. جب تم علم سیکھو نے تب تمہیں پتا چلے گا ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے سوتے تھے. یہ علم ہی تمہیں بتاتا ہے. جب تم علم سیکھو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. یہ تمہیں علم ہی بتائے گا کہ دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہے. یہ تمہیں علم ہی بتائے گا کہ خلیفہ ثالث عثمان غنی ہے. یہ تمہیں علم ہی بتائے گا کہ چوتھے خلیفہ مولا علی ہے. اگر علم سیکھ لو گے زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور آخرت تمہاری سرسبز و شاداب ہو جائے گی. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلی حضرت حضور سید آصف میاں سائی قبلہ, نعرہ حیدری. علم بہت بڑی چیز ہے, علم سیکھنا چاہیے. جب علم آئے گا پھر بعد میں عمل آئے گا. جب علم و عمل دونوں ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں انقلاب آئے گا. سبحان اللہ. علم سے آگے بڑھنا چاہیے. آج تو لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جس کو انگلش بولنا آتی ہے اس کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. جس کو ہندی سنسکرت میتھ آتی ہے لوگ اس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. بے شک ہندی انگلش پڑھے ہوئے بھی پڑھے لکھے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگ آج کے دور میں قرآن کریم پڑھے ہوئے کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے ہیں. اگر کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے جانا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایم اے فائنل ہے کہ نہیں ہے, بی اے فائنل ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ کو بتا دوں نبی کے زمانے میں جو قرآن پڑھا لکھا ہوتا تھا یا جو قرآن پڑھی لکھی ہوتی تھی وہی اصل میں اسی کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. بابا سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو قرآن کریم پڑھا لکھا ہوتا تھا نبی کے زمانے میں وہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. اور ہم نے تو معیار بدل لیا اپنا. لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھنے لگے ہیں. علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے, دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے. دین کا علم آئے گا تبھی تو تم بچ پاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے بھائیو کتنے فتنے آ گئے ہیں. اگر علم نہیں ہوگا ان علماء کی بارگاہ میں تم نہیں آؤ گے, تم تباہ کر دیے جاؤ گے, تمہارا عقیدہ چھین لیا جائے گا. قادیانیت آ گئی, رافضیت آ گئی, چکلالویت آ گئی, شیعیت آ گئی, بہت بڑے بڑے فتنے آ گئے ہیں. جب علم سیکھو گے انشاءاللہ تعالی سارے فتنوں سے اللہ تمہیں بچا دے گا اور تم صحیح راستے پہ آ جاؤ گے. جس کو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پہ آ جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ بھی مضبوط رہے گا اور عمل کی بھی اصلاح ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بابا سبحان اللہ, سبحان. بات سمجھ رہے ہیں؟ نظر آ جائے گی. سمجھو آج انشاءاللہ تعالی میرا موضوع جو ہے میں سوچ رہا ہوں کچھ اچھی باتیں بتا دوں. کچھ علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو پیچھے والے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب علم کی کمی ہوتی ہے تو انسان علم والوں کو گالی دیتا ہے. جب علم کی کمی ہوتی ہے تب انسان جو ہے یعنی کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کسی نااہل کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو ہم کیا کریں, اس کو پڑھنا چاہیے. جو ان سے چڑھتا ہے وہ کم علم ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت چڑھنے کی چیز نہیں ہے قسم خدا کی, وہ تو دل سے لگانے کی چیز ہے. سبحان اللہ. ان کی تعلیم کو سینے سے لگانے کی چیز ہے. آج لوگوں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے ہیں.
کہ اعلی حضرت نے صاحب مولا علی کی تعریف نہیں کی. ارے بھائی بات سمجھو، غور کرو ذرا. یہ سامنے نیٹ چل رہا، پورے بھارت میں بیان سنا جا رہا لائیو. لوگوں نے کہا کہ امام اہل سنت نے اہل بیت کی تعریف نہیں کی ہے. بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں قسم خدا کی، جب میں کتاب پڑھتا ہوں امام اہل سنت کی مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین، اس کے اندر قسم خدا کی امام اہل سنت نے یقین مانو مولا علی کی شان میں ایسے ایسے چنندہ الفاظ، ایسے ایسے منتخب جملے، ایسے ایسے چنندہ اشعار آپ نے کہے ہیں بر صغیر میں، جیسی تعریف مولا علی اور اہل بیت کی میرے امام نے کہی ہے. اگر کسی نے 200 سال کے اندر کہی ہو، لا کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے. قسم خدا کی ایسی تعریف کوئی نہیں کر سکا ہے اہل بیت کی جیسے کہ میرے امام نے کی ہے. اللہ اکبر. اور امام اہل سنت کا اہل بیت کی شان میں شعر ایک پلڑے میں، سارے شعراء کے شعر 200 سال کے اندر دوسرے پلڑے میں، تب بھی میرے امام کا شعر بھاری پڑ جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا پار ہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی کے گھر والوں کو، نبی کے اہل بیت کو اعلی حضرت نے قرآن کے ٹکڑے لکھا ہے، قرآن کے پارے لکھا ہے. قرآن کے ٹکڑے نبی کے گھر والے، جنت کی کلیاں نبی کے گھر والے. پار ہائے صحف، قرآن کے ٹکڑے نبی کے گھر والے، جنت کی کلیاں نبی کے گھر والے. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. بابا با زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ خواجہ کا ہندوستان، جلال پور مراد آباد کا سنی مسلمان. ایسا شعر، اتنا بھاری شعر کسی نے نہیں کہا کہ نبی کے اہل بیت کو قرآن کے ٹکڑے کہا. مجھے ایسا لگتا ہے بر صغیر میں ان سے بڑا کوئی محب اہل بیت ہی نظر نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. یقین مانیے بہت تعریف کی ہے، اور اہل بیت کی تعریف کیوں نہیں کی جائے گی. اب ذرا سنو، شریعت مصطفیٰ کا دو ٹوک مسئلہ بیان کر رہا ہوں. میری طرف دیکھو ذرا. آج بڑے فتنے آ گئے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. ذرا دیکھو، آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ سیدنا مولا علی کی جنگ صفین میں سیدنا امیر معاویہ مولا علی کے مقابلے میں آئے. مولانا راحیل صاحب، اس مسئلے کو بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں آج کے اس اسٹیج سے، کہ جنگ صفین میں مولا علی کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ آئے. بے شک ہم اس کو ہم بھی مانتے ہیں، مولا علی کے مقابلے میں آئے، لیکن علماء کرام نے اس کو خطائی اجتہادی لکھا ہے. سبحان اللہ. یقین مانیے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آئے ہیں خطائی اجتہادی ہے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تکون لاصحابی ذلۃ یغفرها اللہ تعالی لسابقتہم معی. اے لوگوں، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، صدیق اکبر کو برا مت کہنا، فاروق اعظم کو برا مت کہنا، عثمان و علی کو برا مت کہنا، حضرت امیر معاویہ کو برا مت کہنا، ابو سفیان ہندا کو برا مت کہنا. اس لیے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کا پیر پھسلے گا، ان سے لغزش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ میری صحابیت کی نسبت کی وجہ سے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا. تو معاف کیا نبی نے، معاف کیا اللہ تعالیٰ نے. حساب لے رہا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اور ہم تو اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ کرام والے بھی ہیں، اور اعلی حضرت کی زبان میں بولنے والے بھی ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. بابا سبحان اللہ. سمجھ رہے مسئلہ ہے، جب علم سیکھو گے تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. اور اہل بیت کا مقام کیا ہے تمہیں علم بتائے گا. اللہ اکبر. یہ مدرسے ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں. قلعے آ جایا کرو. آج تو ہم لوگ بڑا ہم نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے. قسم خدا کی تم نے علم نہیں سیکھا، تم عالموں کے پاس آ کر کے نہیں بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. تم جو پڑھے لکھوں کے پاس آ کر کے نہیں بیٹھے. آج تمہارے مدرسے ٹارگیٹ پہ ہیں، آج تمہارے مسجدوں کو ٹارگیٹ پہ بنایا جا رہا ہے، مکتب ٹارگیٹ پہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو ہے ذرا انداز ان کی نظر میں جو امام باڑے وہ بھی اسلام کے اعتبار سے ان کی نظر میں وہ بھی ٹارگیٹ پہ ہیں. ذرا اندازہ تو لگاؤ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تم
تمہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. توحید کی امانتیں جو تمہارے سینے میں ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رسالت کا اقرار جو تمہارے سینے میں موجزن ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو علم والوں سے قریب رہو. اگر قریب رہو گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا. علم بچا دے گا تمہارا ایمان اللہ پاک کے فضل و کرم سے. علم ذریعہ بنے گا. اور جب تم قریب رہو گے تو قسم خدا کی کوئی تمہیں مٹا نہیں پائے گا, بلکہ تم دشمنان دین اور گستاخان رسول کے سینے پہ چڑھ کر کے بولو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علم بہت بڑی شے ہے, بہت بڑی شے ہے علم. سبحان اللہ, سکھانا چاہیے. اب دیکھو جو میں نے حدیث شریف پیش کی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. محبت سے بول دو ایک مرتبہ سبحان اللہ. نبی نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات. واقعی حدیث شریف ہے. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بولے یا رسول اللہ. نبی نے فرمایا کہ مجھ سے یہ کلمات مبارکہ کلمات طیبہ کون لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کھڑے تھے. یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا فیعمل بہن, جو ان پہ عمل کرے, او یعلم من یعمل بہن, یا وہ ان لوگوں کو سکھا دے جو ان پہ عمل کرے. محبت سے بول دو یار سبحان اللہ. حدیث شریف بتا رہا ہوں, پیچھے والے بولو یا رسول اللہ. اگر سبحان اللہ نہیں بولو گے میرا کوئی گھاٹا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تو بول رہا ہوں, آپ نہیں بولو گے تو آپ اپنی مطلب نیکیوں میں اللہ کوتاہی کرو گے. ارے نہیں بولتے رہو گے انشاءاللہ یہ اضافہ ہوتا رہے گا. بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ انا, میں لوں گا آقا یہ حدیث شریف. اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضور نے ان کی کہا سنو تیار. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا فاخذ بیدی, حضور نے میرا ہاتھ پکڑا. کیا پکڑا؟ زور سے بولو, ہاتھ. فعد خمسن, 5 چیزوں کو شمار کرایا. کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو شمار کرایا. پہلی چیز کیا تھی؟ سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا اتق المحارم. ابو ہریرہ, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا, حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا, جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچ جانا. تو حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ رزلٹ کیا ملے گا؟ ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا تکن اعبد الناس, جب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے تم بچ جاؤ گے تو تم زمانے میں لوگوں میں تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. حدیث شریف ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اور سیکنڈ نمبر پہ نبی نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. زور سے بول دو, حسن سلوک کرو. تکن مؤمنہ, نبی نے فرمایا تم پکے مومن بن جاؤ گے. سبحان اللہ. حضرت ہمارے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کے تو اتنے حقوق ہیں. حضرت جبریل لے کر کے نازل ہوئے کہ مجھے احساس ہونے لگا, مجھے جو ہے شک ہونے لگا کہیں جو ہے پڑوسیوں کو وراثت کے حق میں شامل نہ کر دیا جائے. اتنے حق لے کر کے جبریل امین نازل ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حسن الی جاری کا, پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. تکن مؤمنہ, اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمہارے اوپر خاص فضل و کرم فرما دے گا, تمہیں مومن کامل بنا دے گا. اور آج پڑوسی کہاں ہے؟ آج تو بھائی بھائی سے ناراضگی ہے. 10 سال ہو جاتے ہیں, بولے جلال پور کے مسلمانوں 15 سال ہو جاتے ہیں. اگر 2 بھائیوں میں ناراضگی ہے نا, تو اب ایک بھائی کے گھر پہ شادی آ گئی, ٹھیک ہے, تو اتنے ہم لوگ کم ظرف ہو گئے, اتنے اب ہم لوگ اتنے بیکار ہو گئے کہ اب جو ہے ایک بھائی سے ناراضگی ہے اور ایک بھائی کے گھر شادی آ گئی, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو منانے خود نہیں جا رہا, بلکہ کچھ محلے کے لوگوں کو بھیج رہا, بھائی ان سے پوچھ کے آؤ, اگر وہ آ رہے ہیں ہمارے گھر تب تو ہم آ رہے ہیں منانے کے لیے, اور اگر وہ نہیں آ رہے تو ہم نہیں آ رہے. یہ معاملہ ہم نے بنا لیا. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ ہیں ایسے لوگ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے تو نے اپنے بھائی کو غیر بنا دیا, تجھے معلوم نہیں تھا کیا؟ ارے خون خون پہ مرتا ہے, تجھے تو چاہیے یہ تھا, تیرا بھائی ناراض تھا اور تیرے گھر میں شادی آ گئی ہے, تو اپنے پیروں سے چل کر کے جاتا اور اپنے بھائی سے جا کر کے کہتا میرے بھائی تمہارے بھتیجے کی شادی جب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ تم میرے گھر میں نہیں آ جاؤ گے. ایسا ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. اور اس میں مجھے ایک حدیث شریف اور یاد آ گئی. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضور کے بڑے نواسے کا نام بتاؤ, پیچھے والے بتاؤ, بڑے نواسے کا. حسن. بولو سبحان اللہ. حسن مجتبی.
اور چھوٹے نواسے کا نام کیا ہے؟ پیچھے والے بول دو، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اگر نیند آ بھی جائے گی تو کیا بات ہے، محفلوں میں دلوں کو سکون ملتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، دو جگہ پہ نیند بہت آتی ہے، ایک محفلوں میں نیند بہت آتی ہے، اور ایک جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے تب انسان سو جائے گا، اور دو جگہ پہ انسان جھوٹ بھی بہت بول رہا ہے۔ کتنی جگہ پہ؟ دو جگہ پہ۔ ایک جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ سو جائے گا، اب جیسے ہی جھپکے لیتا نا، اس سے کہہ دو بھائی ارے کیوں سو رہا ہے، تو وہی جھوٹ بول دے گا، یار کہاں سو رہا ہوں، جاگ تو رہا ہوں، کیا جھوٹ بولتا۔ اور ایک جب اس کی عمر ہوگی 60-70 سال، بعض لوگ ایسے ہیں تو ان سے پوچھ لو ارے بھائی بڑے میاں تمہاری کتنی عمر ہے، تو وہاں کہتے ہیں یار ابھی تو 40-45 میں ٹہل لیا ہوں۔ اس سے کہہ دو بھائی تو یہ تمہاری داڑھی کے بال سفید کیسے ہو گئے، یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ اللہ اکبر، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں، میں اجتماعی طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا آپ سوچئے سمجھئے میری بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے نواسے کا نام امام حسن ہے، چھوٹے نواسے کا نام جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں امام حسین ہے۔ دونوں بھائیوں میں معمولی سی ناراضگی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ زور سے بول دو۔ ارے اتنے بڑے سوچو، ذرا سوچو، معمولی سی ناراضگی، ابھی 2 دن ہوئے تھے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی جائز نہیں ہے۔ ارے حسن حسین میں ناراضگی معمولی سی بات پہ، معمولی سی ناراضگی۔ حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہا امام حسین سے، چھوٹے والوں کے پاس آ کر کے کہا حسین جاؤ تم اپنے بڑے بھائی سے جا کر کے ملاقات کر لو، صلح کر لو۔ ارے غور سے سنو جلال پور کے مسلمانوں، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور تم کیا سن رہے ہو، اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا میں بڑے بھائی کے پاس جا کر کے سلام دعا نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے، میں نے محمد الرسول اللہ سے سنا ہے، میں نے تو خاتم النبیین سے سنا ہے، میں نے تو خاتم المعصومین سے سنا ہے، میں نے تو مالک کے جنت سے سنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، میں نے تو امام الانبیاء سے سنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا مقام ہے میرے نبی کا۔ کہا کیا سنا ہے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ 2 مسلمانوں میں جب ناراضگی ہو جائے، 2 مسلمانوں میں جب ترک تعلقات ہو جائے، تو ان 2 مسلمانوں میں جو پہلے سلام کر لے گا، جو پہلے بول لے گا، جو پہلے ترک تعلقات کو ختم کر دے گا، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا میں گارنٹی دے رہا ہوں جنت میں بھی پہلے وہی جائے گا۔ جنت میں بھی پہلے، زور سے بولو، وہی جائے گا۔ خود ان سے جا کر کے وہ مجھے سلام کر لیں، میں یہ چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی مجھ سے پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا سوچ ہے امام حسین کی۔ حضرت ابو ہریرہ آئے امام حسن کے پاس کہ تمہارے بھائی ایسے ایسے کہتے ہیں جو سلام پہلے کر لے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسن کے پاس آئے اور آ کر کے ایسے ایسے کہتے ہیں۔ امام حسن نے کہا صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا، اور اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو سلام کیا، ناراضگی کو ختم کر لیا۔ ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے، معمولی سے بات پہ ہوئی تھی، اب اس حدیث سے پتہ یہ چلا امام حسن نے پہلے صلح کر لی، تو حدیث شریف کے مطابق امام حسین سے پہلے حسن جو ہے جنت میں جانے کے پہلے حقدار بن گئے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ ہم نے تو شادی پہ اپنی جو خونی رشتے ہیں ان کو اجنبی کر دیا۔ اللہ اکبر، بات خیر پھیل رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ لیجئے، میں اختصاری الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ احسن الی جاری کا تکن مؤمنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پہ نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے، 5 باتیں فرمائی، 5 باتیں یاد کر لو۔ تیسرے نمبر نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ،
اللہ نے جو تمہیں دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار تم بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اور یہ سکون کا تعویذ بھی ہے، سکون کا تعویذ دے کر کے جا رہا ہوں. آج تم بینک بیلنس میں سکون ڈھونڈتے ہو، آج تم بڑی بڑی بلڈنگوں میں سکون ڈھونڈتے ہو، آج تم 1-1 لاکھ کے موبائل میں تم سکون ڈھونڈتے ہو، آج تم بڑی بڑی فارچونر اوڈی اور معاذ اللہ کی رب العالمین پتہ نہیں کیا کیا تم ذہن میں دنیا صرف رکھتے ہو، آج تم اس میں سکون ڈھونڈتے ہو. سکون کا تعویذ نبی کی بارگاہ سے ہے. نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر تم سکون چاہتے ہو اللہ نے جو دے دیا ہے اس پہ راضی رہو. دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا فرما دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ سکون مل جائے گا. ہاں تو اس لیے جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. اور چوتھے نمبر پہ نبی نے کیا فرمایا؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. نبی فرماتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ بس ذرا تھوڑی دیر سن لیجئے. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. یار اپنے لیے تمہیں پسند کرتا ہوں کہ 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنوں، اپنے لیے تمہیں پسند کرتا ہوں کہ صاحب میں بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کروں، اپنے لیے تمہیں پسند کرتا ہوں کہ صاحب میں بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہوں، اور تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو کہ وہ جھوپڑ پٹی میں ٹائم گزار کے چلا جائے. تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو کہ وہ 50 روپے میٹر والا کپڑا پہنے. اپنے بھائی کے لیے تم پسند کرتے ہو کہ صاحب اس کے پاس سائیکل بھی نہ ہو، وہ پیدل دھکے کھاتا پھرے. ہاں تم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. پکا مسلمان وہی ہوگا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. یا رسول اللہ رزلٹ کیا ملے گا؟ تکن مسلمہ. اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں اسلام کو معجزن فرما دے گا. جو اپنے لیے پسند کرو یا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اور 5ویں نمبر پہ نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. نبی فرماتے ہیں کہ زیادہ مت ہنسنا، کم ہنسو زیادہ رو. بولو سبحان اللہ. کم ہنسو زیادہ رو. اللہ اکبر. ارے مصطفیٰ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث رسول سماعت کرتے چلے جائیے. کم ہنسو زیادہ رو. تم تو ہنستے ہی رہتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یار تمہیں نجات کی فکر کہاں ہے؟ تمہیں مغفرت کی فکر کہاں ہے؟ تمہیں بخشش کی دولت کب چاہیے؟ تم تو صرف دنیا 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 دنیا. آج 1 لاکھ ہے کل کو 2 لاکھ ہو جائے، آج 1 پلاٹ ہے کل کو 2 پلاٹ ہو جائے. اسی مال کے چکر میں تم نے آخرت کو بھول گئے، تم مدرسوں کو بھول گئے، تم نے علم سیکھنا بند کر دیا ہے، تم نے علم دین سیکھنا بند کر دیا ہے. چلو جلال پور کے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہیں دولت بھی مل گئی، تمہیں بینک بیلنس بھی مل گیا، تمہیں بڑی بڑی گاڑیاں بھی مل گئی، تمہیں منزل مکان بھی مل گیا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہیں مغفرت نہیں ملی تو بتاؤ کیا ملا ہے؟ تمہیں نجات کا پروانہ نہیں ملا تو بتاؤ کیا ملا ہے؟ تمہیں بخشش نہیں ملی تو کیا ملا ہے؟ یاد رکھنا بینک بیلنس سے زیادہ، گاڑیوں سے زیادہ، پیسے سے زیادہ، منزلوں سے زیادہ، اچھے اچھے برانڈڈ کپڑے سے زیادہ اگر کوئی چیز تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے تو وہ چیز ہے اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کا پروانہ. کیا زور سے بولو؟ مغفرت کا پروانہ. تو اس لیے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو نا کپڑوں کو پھاڑو گے، جنگلوں میں نکل جاؤ گے. وما تلذذتم بالنساء، عورتوں کے ساتھ جو ہے تم یعنی کہ اپنا وقت نہیں گزارو گے، ان سے جو ہے لطف اندوز نہیں ہوگے. تم کہو گے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. ہاں میرے بھائی بہت کٹھن ہے آخرت کے معاملے، تھوڑا اس کے بارے میں تیاریاں ہمیں کرنا چاہیے. یہ 5 حدیث شریف 5 نبی کے جملے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور حدیث دل میں سنبھالو. حدیث کا مقام بہت بڑا ہے. آپ پوچھیں گے سیاد صاحب کیسے؟ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. مولانا راحل اشرفی بولے وہ جملہ بن جائے گا، قاری منظر عالم برکاتی بولے ورڈز بن جائے گا، مولانا ریحان بولے لفظ بن جائے گا، ہمارے بھائی بولے جملہ بن جائے گا. لیکن مصطفیٰ جو بولتے ہیں وہ کوئی جملہ نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی ورڈ نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ جو بولتے ہیں وہ ہمارے لیے حدیث پاک بن جاتا ہے، ہمارے لیے حدیث پاک بن جاتا ہے. وہ کوئی ورڈ سے نہیں ہے، وہ کوئی جملہ نہیں ہے. اس لیے حدیث شریف میں سناتا ہوں
تاکہ عوام میں لوگوں میں انقلاب آ جائے. سبحان اللہ. چٹکلے سے انقلاب نہیں آئے گا, لطیفہ چھوڑنے سے انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب اگر تمہارے اندر آئے گا قرآن کی آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ سنانے سے آئے گا, حدیث شریف ترجمہ تشریح کے ساتھ سنانے سے آئے گا, تب انقلاب آئے گا. اور انقلاب جب آ جائے گا تم غالب ہو جاؤ گے, زمانہ مغلوب ہو جائے گا, تم زبر ہو جاؤ گے, زمانہ زیر ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کامیابی عطا فرمائے گا کہ زمانہ تمہارے اوپر رشک کرتا نظر آئے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہاری عظمت کے جھنڈے اپنے فضل و کرم سے خود ہی گاڑ دے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی. اللہ اکبر کبیرہ. بلند آواز سے درود شریف پڑھ کے سناؤ ذرا. مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سنا دیں, اور سنا دیں, وقت کافی ہو چکا ہے. ویسے محبت سے بولو سبحان اللہ. نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند کا وقت بھی ہے. انسان کتنا ہی تندرست ہو, مولانا ارشد صاحب, کتنا ہی توانا ہو, مگر نیچر سے نہیں لڑ سکتا, لڑ ہی نہیں سکتا. وہ جو نیچر سے لڑے گا وہ خاکستر ہو جائے گا. نیند کا وقت ہے, لیکن تم اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر نبی کا ذکر سن رہے ہو. کل قیامت کے دن نبی تمہیں لاوارث تنہا نہیں چھوڑیں گے, تمہارے چہرے کو دیکھ کر اگر مسکرا جائیں گے, شفاعت کبریٰ فرما کے تم کو جنت کا حقدار بنا دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے تم نے نبی کے نام پہ اپنی نیند قربان کر دی نبی کے لیے, اور نبی علیہ السلام جو ہے تمہارے اوپر خاص عنایت فرما دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے اٹھو, ناموس کے لیے اٹھو, حضور علیہ السلام کا مشن عام کرو, انشاءاللہ تعالی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. نبی نے فرمایا بھی ہے, نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ منا. جو میرا پیغام آگے پہنچائے گا, جو نبی کی عزت کی بات کرے گا, جو نبی کی ناموس کی بات کرے گا, جو عظمت رسالت کا پرچم اٹھائے گا, نبی نے اس کو دعا دی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے چہرے کو روشن اور ہرا بھرا رکھے جو میرا پیغام, میرا مشن آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. واہ واہ واہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں, سمجھو ان چیزوں کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کو سمجھو اور علم سیکھو, عمل لاؤ زندگی میں. اب ذرا دیکھو, محبت سے بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ, ادھر بھی ڈالو, بولو یا رسول اللہ. اب ایک حدیث شریف, میں نے 2 حدیثوں کو اپنا موضوع سخن بنایا تھا, ٹھیک ہے, بس وہ سن لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام ہم اپنے بھائی کی آواز میں سنیں گے. اچھا, تمہاری تو ہوتی رہتی ہے ویسے. محبت سے بولو یا رسول اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا, ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ زور سے بول دو پیچھے والے. ارے زور سے بول دو ذرا, اتنی محنت سے تقریر سنا رہا ہوں. آواز کس کے لیے بچا کے رکھ رہے ہو بھائی؟ کل کو تمہیں کوئی جنگ لڑنی ہے کیا؟ شاید ہو سکتا ہے جنگ لڑنی ہو. علموا اولادکم 3 خصال. نبی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. کتنی چیزوں کی؟ زور سے بول دو. 3 چیزوں کی محبت سکھا کر کے جاؤ. جزاک اللہ خیر. پہلی چیز کیا ہے؟ ذرا توجہ کرنا. نبی نے فرمایا حب نبیکم. سب سے پہلے نمبر پہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا, مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کو نعرہ یاد ہو, پوری طاقت سے نعرہ لگا دے, اسے میں ایک اچھی سی دعا دوں گا. کسی کو نعرہ یاد ہے؟ اور یہ علاقہ تو زرخیز ہے. یہ علاقہ زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت اپنے نبی کا پیار سکھاؤ, اور جب تک نبی کا پیار تمہارے سینے میں نہیں آئے گا تم مسلمان نہیں بن سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان نہیں بن سکتے آپ. پیار ضروری ہے نبی سے.
اور نبی نے فرمایا بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے پراپرٹی سے زیادہ، سب سے زیادہ نبی سے پیار نہیں کرو گے، نبی کی ناموس پہ تم پیرا نہیں دو گے، نبی نے فرمایا تم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ تو نبی سے پیار کرو، اور سیکنڈ نمبر پہ نبی نے فرمایا وحب اہلی بیتی و عطرتی، اور دوسرے نمبر پہ میری اہل بیت سے پیار کرو، اپنی اولاد کو میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کشتی امت ہیں، اہل بیت پیارے ہیں، اور صحابہ سارے کے سارے ستارے ہیں۔ اہل بیت پیارے ہیں، صحابہ سارے ستارے ہیں، اور نبی کے اہل بیت کون سی ہیں معلوم بتا دوں آپ کو، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ نبی نے فرمایا میری اہل بیت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، اور جو پیچھے رہ گیا تھا وہ اس میں غرق ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، ارے ایک نبی کا بیٹا کافر ہو گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اندازہ لگاؤ، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا، اور نوح علیہ السلام کے اللہ کے نبی کے بیٹے نے کیا کہا معلوم ہے؟ جبلی یعصمنی یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پر پانی نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے آ جا کشتی میں آ جا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج وہی بچ پائے گا جس پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اچانک دریا کی ایک چپیٹ آئی، اللہ اکبر، زلزلے کی ایک چپیٹ آئی اور طوفان آیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ہے کشتی امت کو نبی نے فرمایا میری اہل بیت ایسی ہے، ذرا اندازہ لگاؤ آپ۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا میرے نبی نے؟ میرے صحابہ جو ہیں آسمان کے ستارے ہیں، ان میں تم جن کی اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، کسی صحابی کی گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اہل سنت کے اسٹیجوں سے بھگاؤ ایسے لوگوں کو جو کسی اہل بیت یا کسی صحابی کی توہین کرتے ہو۔ اللہ اکبر، ہم ہیں اہل سنت و جماعت، ہم ہیں ٹی ٹی ایس، ہم ہیں صحیح العقیدہ لوگ، اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی اور آخرت ہماری کامیاب۔ تو دوسرے نمبر پہ نبی نے فرمایا میری اہل بیت کا پیار، اپنی اولاد کو یہ سکھا کے جانا، اور تیسرے نمبر پہ بس یہ آخری بات سن لیجیے پوائنٹ کی، وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، نبی فرماتے تیسرے نمبر پہ تم اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جانا۔ آج قرآن کی تلاوت جو ہے نا بڑا پروفیشنل ہو گئے لوگ، قرآن کی تلاوت نہیں سکھاتے ہیں لوگ، قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ اب تو صاحب اگر حافظ صاحب اگر دو پارے پڑھنا ہے رمضان شریف میں، اب بتائیے پاؤ پانا کھینچیں گے حافظ جی لمبے ہاتھ سے، تو شرارتی ایسے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے حضرت، اور جب حافظ صاحب رکوع میں جائیں گے تب نیت بند، پیچھے صاحب معاذ اللہ رب العالمین۔ سوچو ذرا، سوچو یار، ارے رمضان شریف میں تو احترام کر ہی لیا کرو، ویسے تو ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے، کیا پتہ تم رمضان شریف کا صرف احترام ہی کر لو، اللہ تعالیٰ کو وہی ادا پسند آ جائے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے، پار ہو جائے، ہے نہیں ہے؟ قرآن کریم بہت ضروری ہے۔ بس ایک واقعہ سن لیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعا ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اختتام ہو جائے گا جلسے کا۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعے کو نقل فرمایا کہ روم کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا، کہاں پر؟ روم میں، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اب سن لیجیے حضرت بس چند منٹ کے اندر اختصاری الفاظ میں، روم کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کے سر میں درد رہتا تھا، کیا رہتا تھا؟ زور سے بولو، ارے زور سے بول دو یار، بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔
ڈاکٹروں سے علاج چلتا رہا, حکیموں سے علاج چلتا رہا, طبیبوں سے علاج چلتا رہا, لیکن روم کے بادشاہ کا سر کا درد دور نہیں ہو رہا تھا. بادشاہ اس کے پاس کیا کمی ہے؟ پیسے کی کمی نہیں ہے, حاکموں غلاموں کی کمی نہیں ہے, لیکن 6 مہینے ہو گئے اس کے سر کا درد ختم ہونے پہ نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے دل میں خیال آیا کہ مدینے میں نبی کے ایک غلام رہتے ہیں جن کا نام ہے فاروق اعظم. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ فاروق اعظم. اس نے اپنے ایک غلام بھیج دیا, خادم, کہاں چلے جاؤ, قاصد بھیجا, اور ان سے کہنا کہ ہمارے بادشاہ کے سر میں درد ہے, کوئی دوائی دے دو یا کوئی دعا دے دو تاکہ سر کا درد دور ہو جائے. سبحان اللہ. وہ قاصد آیا روم کے بادشاہ کا اور کہا ہمارے بادشاہ کے سر میں درد رہتا ہے, کوئی علاج دے دیجئے. فاروق اعظم مسکرائے. سبحان اللہ. اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ جب تک میں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, چند اونٹ ایک لائن میں نہیں لگا سکتا تھا, میرا باپ مجھے خطاب مارتا تھا, لیکن جیسے ہی میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, آدھی دنیا کو فاروق اعظم نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا تھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم ہے جس سے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. فاروق اعظم نے جو ہے کوئی میڈیسن نہیں دی, کوئی تعویذ نہیں دیا, بلکہ آپ نے گھر سے ٹوپی منگائی, ٹوپی, اور کہا یہ ٹوپی لے جاؤ اپنے بادشاہ کے سر پہ رکھ دینا. ٹوپی لائی گئی اور یہ قاصد لے کر کے آیا بادشاہ کے سر پہ. جیسے ٹوپی رکھی ہے نا, ٹوپی کا رکھنا تھا کہ وہ درد جو 6 مہینے سے حکیموں سے علاج چل رہا تھا, فاروق اعظم نے جو ٹوپی دی تھی, وہ ٹوپی جیسے ہی بادشاہ نے سر پہ رکھی ہے, سبحان اللہ, بادشاہ کے سر کا درد منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو گیا. یار بول دو ذرا محبت سے سبحان اللہ, لگ کے بول دو سبحان اللہ. بادشاہ کے سر کا درد جو ہے منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو گیا. اب ذرا دیکھنا کیا کمال ہے. اب جو ہے بادشاہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ گیا, اس نے دیکھا کہ یار اب میں سو جاتا ہوں. اب جب انسان سوتا ہے تو ٹوپی اتار کے رکھ دیتا ہے, کپڑے اتار کے رکھ دیتا ہے. جیسے ہی ٹوپی اتاری ہے تو پھر سر کا درد شروع ہو گیا. اب پھر ٹوپی لگائی, پھر ٹوپی ہٹائی, بادشاہ سوچ میں پڑ گیا ٹوپی ہے, کوئی معجزہ ہے اس کے اندر, کیا کرنٹ ہے, کیا طاقت ہے کہ صاحب میں ٹوپی ہٹاتا ہوں سر کا درد شروع ہو جاتا, لگاتا ہوں تو سر کا درد ختم ہو جاتا. بادشاہ نے نا فمزقہ, اس ٹوپی کو پھاڑ دیا. جب ٹوپی کو پھاڑا نا, اس کے اندر دیکھا, اسے بے چین تھا وہ, تو اس کے اندر دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. ففیہا کاغذ, اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا, اور اس پہ کیا لکھا ہوا تھا معلوم ہے؟ اس ٹکڑے پہ فکتب فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ارے بول دو یار سبحان اللہ. ذرا اندازہ تو لگاؤ, اس کاغذ کے ٹکڑے پہ بسم اللہ, جو قرآن کی ایک مکمل آیت بھی نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ لکھا ہوا تھا اس کاغذ کے ٹکڑے پہ. ذرا اندازہ لگاؤ, جلال پور کے غیور مسلمانوں غلامان مصطفیٰ, اندازہ لگاؤ ذرا. بادشاہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ واقعی یہ ٹوپی کے اندر جو کمال آیا ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے, یہ اس کا کمال ہے. بادشاہ سمجھ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے بھائیو, واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت ہے کہ بادشاہ کے سر کا درد دور ہو گیا, تو پھر ذرا اندازہ لگاؤ قل هو اللہ شریف میں کتنی طاقت ہوگی. سبحان اللہ. سورہ یاسین میں کتنی طاقت ہوگی, سورہ ملک میں کتنی طاقت ہوگی, سورہ بقرہ میں کتنی طاقت ہوگی. پورے قرآن جو ہے علم اور نور کا ایک منبع ہے, کتنی طاقت ہوگی. اور جو قرآن کریم کو روزانہ 2 آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے گا, اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. نبی نے فرمایا جو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا, اس کو پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور جو سوتے وقت سورہ ملک پڑھے گا, وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا, ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک نور کا سائبان بنا دیا جائے گا. اور جو انسان نبی کا امتی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ یاد کر لے گا, وہ جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیو. اور نبی نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف واحد, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بل الف حرف واحد, بلکہ الف ایک الگ حرف ہے, لام حرف واحد, لام دوسرا حرف ہے, میم حرف واحد, میم تیسرا حرف ہے. جو بندہ مومن اپنی زبان سے ایک بار الف لام میم کیا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں
30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان زور سے بولو الف لام میم. تمہیں 30 نیکیاں مل گئیں. سبحان اللہ. قرآن کریم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم جیسے کم علم لوگ نکمے لوگ کیا بیان کر پائیں گے. قرآن اور صاحب قرآن کی شان. اے رضا خود صاحب قرآن ہے. واہ 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 اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. بس انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ نے سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ سنانے کی کوشش کریں گے جی بھر کر کے. بس اتنے 2 اشکیب ہوتے ہیں اگرچہ اثر کر جائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنا بھی فرض ہے. جلسہ کرنا نفل ہے, یہاں بیٹھنا نفل ہے, اور فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے. سبحان اللہ. فرض کو فرض کے خانے میں رکھو, واجب کو واجب کے خانے میں, مستحب کو مستحب کے خانے میں, نفل